الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مشکل حالات میں امید کا چراغ۔ زندگی کا سفر ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانی، کبھی تنگی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، مایوسی یا امید؟ اسلام ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امید کا پیغام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ فرشتے آیا اگر آپ چاہیں تو ان کو تباہ کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ یہ ہے امید، دشمنی کے ماحول میں بھی خیر کی امید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ نے 2 بار فرمایا تاکہ بندے یقین کر لے کہ ہر مشکل کے بعد آسان ضرور آتی ہے۔ مایوسی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہار مان لے، نماز چھوڑ دے، دعا چھوڑ دے، کوشش چھوڑ دے، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ہے مومن کے معاملے پر، ہر حال میں ان کے لیے خیر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، سالوں تک جدائی رہی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ امید ہی تھی جس نے انہیں زندہ رکھا۔ امید کیسے پیدا کریں؟ نمبر 1، اللہ پر یقین، توکل، یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کا اہتمام، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 3، نماز کی پابندی، نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نمبر 4، مثبت سوچ، حسن ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ صبر اختیار کرنا، صبر کے بغیر امید قائم نہیں رہ سکتی۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آج امت مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ معاشی پریشانیاں، گھریلو مسائل، نوجوانوں کی بے راہ روی، ایسے وقت میں ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید کا چراغ جلانا چاہیے۔ خود بھی مضبوط بنیں، دوسروں کو بھی حوصلہ دیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔
میرے بھائیوں، اگر آپ مشکل میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تو یاد رکھیں یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی دعا سنی جا رہی ہے، بس ہمت نہ ہاریں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ امید وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اور یہ روشنی صرف اللہ سے تعلق کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں امید رکھنے والا بنائے، مایوسی سے بچائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ اللہم یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، ہمارے مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں صبر اور امید عطا فرما، اور پوری امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرما، خصوصاً مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔